الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔
اسلامی تاریخ میں محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح انگریزی مہینہ یا عیسوی مہینہ جنوری کا سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسلامی تاریخ میں محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ادھر سے رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں سے ایک مہینہ محرم بھی ہے۔ حرمت والے مہینے کا وہ رجب ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحجہ ہو یا محرم ہو، اس کا احترام اللہ نے انسانوں پر فرض کر دیا ہے۔ انسانوں میں سے پھر خاص طور پر مسلمانوں پر فرض ہے۔ دور جاہلیت میں مکہ کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی تھی، اور سال ہا سال وہ لڑائی جاری رہتی، قتل و غارت ہوتی، کئی گھر اجڑ جاتے، برباد ہو جاتے، کئی عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، ماں باپ بے اولاد ہو جاتے۔ لڑائی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں 12 مہینے رکھے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے۔ اب سے نہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، تو ان کے اندر بھی حرمت والے مہینوں کا احترام ہوتا تھا کہ ان مہینوں میں آ کر وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے تھے، قتل و غارت چھوڑ دیتے تھے، چوری ڈکیتی چھوڑ دیتے تھے، کہ ان مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے ان حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ، لڑائی جھگڑا یا اسی طرح کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات جو ان مہینوں کے ادب کے خلاف ہو، احترام کے خلاف ہو، اس سے منع فرما دیا، تاکہ ان کی حرمت برقرار رہے۔ اسلامی تاریخ میں آپ کو کوئی دن ایسا نہیں ملے گا کہ جس دن کائنات میں عظیم ترین لوگوں کی جماعت انبیاء کی جماعت ہے، ان میں سے کسی نبی کی وفات کا دن نہ ہو۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی تعداد ہے کم و بیش، تو کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کسی نبی کی وفات نہ ہو۔ 365 دن ہوتے ہیں انگریزی کے حساب سے، اور اسلامی تاریخ یا چاند کے حساب سے 360 دن ہوتے ہیں۔ ان 360 دنوں میں آپ اندازہ لگائیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی دن خالی ہو؟ ایسا نہیں۔ پھر کائنات کے سب سے آخری پیغمبر، تمام انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد بھی 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ تو ان میں سے بھی کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کسی نہ کسی صحابی کی وفات یا شہادت نہ ہوئی ہو۔ تو پھر آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ ہم کچھ دنوں کو چن لیتے ہیں، ان کو مخصوص کر لیتے ہیں اپنے لیے، باقی دنوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں نے مرنا نہیں ہے۔ جو آیا ہے اس نے مرنا ہے۔
بقا صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک یہاں سے ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کا عزت والا چہرہ باقی رہے گا۔ باقی کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جب ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا، نہ کسی انسان نے، نہ کسی جن نے، نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی مخلوق نے، کوئی ایک چیز، یہاں تک کہ آسمان و زمین بھی باقی نہیں رہنے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے سب چیزیں وجود کے اندر دوبارہ آئیں گی۔ تو پھر کس کس دن کو ہم خوشی کے دن کے طور پہ منائیں، یا کس کس دن کو ہم غم کے طور پر منائیں؟ اگر غم کے طور پر منانا ہے تو 360 دنوں میں سے کوئی دن آپ کو خالی نہیں ملے گا۔ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی پیغمبر کی یا کسی نہ کسی صحابی کی وفات ہے۔ اور اگر اسے خوشی کے طور پہ منانا ہے تب بھی کوئی دن خالی نہیں بچتا، کہ 360 دنوں میں کسی نہ کسی دن میں کسی نہ کسی پیغمبر کی ولادت ہے یا کسی نہ کسی صحابی کی ولادت ہے۔ تو اسلامی تاریخ نے ہمیں نہ کسی کے وفات کے دن پر غم منانے کا حکم دیا کہ جب وہ سال آئے تب فلاں کے لیے غم منایا جائے، نہ کسی کی پیدائش کے لیے ہمیں خوش ہونے کا حکم دیا ہے کہ اس دن فلاں پیدا ہوا لہذا تم خوشی مناؤ۔ نہیں، اللہ نے یہ 360 دن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ یہ سال کے 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے، ان کو وجود بخشا، ان کو قائم و دائم رکھا اپنی عبادت کے لیے، اس لیے نہیں کہ ان میں سے کسی دن میں خوشی منائی جائے اور کسی میں غمی منائی جائے۔ ہر دن اس کے 24 گھنٹے، اس کے دن اور رات اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے۔ پھر ان دنوں میں کچھ وقت ہیں کہ ان وقتوں میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، باقی چلتے پھرتے اس کا ذکر کرتے رہو، اپنی روزی روٹی کماؤ۔ لیکن کسی بھی دن کو کسی خاص موقع کے لیے خاص کر لینا کہ اس دن فلاں کا یوم وفات ہے لہذا چھٹی کر لی جائے، یا اس کو غم کے طور پہ منایا جائے، یا اس دن فلاں کی پیدائش ہے، ولادت ہے، اس دن چھٹی کر لی جائے، یا اس دن جو ہے خوشی منا لی جائے، اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسا کوئی دن نہیں ملتا۔ 2 دن خوشی کے دن ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان میں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور 3 دن غمی کے دن ہیں کہ جس دن کسی کے گھر میں میت ہو جائے وہ 3 دن تک زیادہ سے زیادہ سوگ منا سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اور اس سوگ یا غمی کا مطلب بھی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم گلی کو بلاک کر دیں، تمبو کناتیں لگا لیں، آنے جانے والوں کا راستہ بند ہو جائے، اور کیا ہے جی اس گھر میں میت ہو گئی ہے لہٰذا یہ سارے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسا بھی کوئی طریقہ نہیں ملتا۔ بس ایک غم کی کیفیت دل پر ہوتی ہے، ایک بوجھل سا دل ہوتا ہے، چہرے کے اوپر غمی کے آثار ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک۔ یا پھر اس عورت کے لیے کہ جس کا شوہر فوت ہوا ہو، وہ 4 مہینے 10 دن تک، یا اگر وہ حمل سے ہے تو بچہ پیدا ہونے کے دن تک وہ اپنے شوہر کا غم منا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ میت پر سوگ منائے یا کسی کی ولادت کے اوپر خوشیاں منائے۔ یہ سارے طریقے ہندوستان پاکستان کے پیدا کردہ ایام اور دن ہیں، خوشیاں اور غم ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت ہے، سب سے باعزت اور پاکیزہ جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ یاد رکھیں، اور کوئی بھی فضیلت بیان نہ کریں، صرف صحابی ہونا یہ اتنے بڑے شرف کی بات ہے، اتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابی کہتے اس کو ہیں جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ کی صحبت اختیار کی ہو، اور پھر ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے، یہ صحابی ہے۔ اور اس کی شان اور شوقت کتنی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے لیے کہ اگر ہم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، کتنا سونا؟ احد پہاڑ، اور احد پہاڑ کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے، اس کی چوڑائی کم از کم 3 کلومیٹر ہے، اور اونچائی کئی ہزار فٹ ہے۔ احد پہاڑ کے برابر ہم میں سے کوئی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی ادنا سے ادنا صحابی، گویا کہ جس نے صرف ایک دن حضور سے شرف ملاقات حاصل کیا ہو، وہ اگر ایک مٹھی یا ایک مٹھی سے بھی کم آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ہمارے احد پہاڑ سونا خرچ کرنے سے صحابی کی آدھی مٹھی جو خرچ کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی اس سے بھی بڑی عظمت ہو سکتی ہے کہ ایک عام مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور کوئی ایک صحابی رسول آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کا وہ آدھی مٹھی جو خرچ کرنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت رکھتا ہے اللہ کے ہاں۔ تو کتنی عظمت والی جماعت ہے صحابہ کی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر ان میں سے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑی بڑی عظمتیں ملی ہیں، اتنی عظمتیں کہ اللہ اکبر۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، اور آسمان کی طرف نظر گئی۔ آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ ستاروں کو ہم میں سے کوئی بندہ شمار کر سکتا ہے کہ کتنے ستارے ہیں؟ آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو کوئی بندہ گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا، اللہ جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ کتنی؟ آسمان کے ستاروں کے برابر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ایک بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو کہتی ہے میرا تجسس بڑھ گیا کہ وہ کون ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، وہ تمہارا بابا ابو بکر صدیق ہے۔
رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، مجھے غار حرا، غار ثور والی رات کی ایک رات کی عبادت دے دو۔ آپ اندازہ لگا ابو بکر صدیق کی شان اور شوقت کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، جس جس نے مجھ پر جو جو احسان کیا تھا میں اس کے احسان کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، سوائے ایک شخص کے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ ہی ادا فرمائے گا۔ پھر ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کنویں میں سے پانی نکال کر باغ کو سیراب کر رہا ہوں، پھر میرے بعد ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے مجھ سے وہ ڈول لیا، کنویں میں سے پانی نکالا اور پھر باغ کو پانی پلایا، پھر اس کے بعد عمر آئے، انہوں نے مجھ سے وہ ڈول لیا، پانی نکالا، باغ کو پلایا، یہاں تک کہ پانی اتنا باغ میں جمع ہو گیا کہ اس کی منڈیروں کو کراس کرنے لگا۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر یہ ہے کہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں، اسلام جہاں تک پھیلے گا، اس کے بعد پھر ابو بکر کی باری آئے گی، پھر عمر کی باری آئے گی، یہاں تک کہ اسلام دنیا کے ہر کونے تک پہنچ جائے گا۔ وہ حکمران کہ جب سیٹلائٹ کا کوئی زمانہ نہیں تھا، کوئی نیٹ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی ڈیجیٹل سسٹم نہیں تھا، کوئی ہوائی جہاز یا بحری جہاز نہیں تھے، اس زمانے میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلام کو پھیلانے والے صحابہ، حکمرانی کرنے والے صحابہ، اتنی عظمت اور شان والے صحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی عظمت والے صحابی کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن نبوت کا سلسلہ چونکہ ختم ہو گیا ہے، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو اللہ عمر کو بنا کر بھیجتا۔ یہ میں مختصر صحابہ کرام کے دو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو کم و بیش 25 مرتبہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، کئی موقع ایسے آئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر فرمایا یہ جنتی ہے۔ کئی موقع، غزوہ خندق کے موقع پر جو تعاون کے لیے حضور نے اعلان کیا، سب سے زیادہ تعاون جمع کرنے والے، فنڈ دینے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، جگہ تھوڑی ہو گئی، 2 کنال جگہ خرید کر مسجد کو وقف کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے میں ایک کنواں تھا جس کا پانی لوگوں کے لیے کم پڑ رہا تھا،
اس کے مقابلے میں ایک یہودی کے پاس کنواں تھا جو پانی بیچا کرتا تھا، اس سے کئی ہزار درہم میں کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کرنے والے صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں دیں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان وہ ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور بھی اتنی عظمتیں کہ کئی کئی دن گزر جائیں ان صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کرتے ہو۔ اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی مجھ سے نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون کی نسبت۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اللہ نے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا بھائی بنایا، اللہ نے میرا بھائی علی کو بنایا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری بیٹی اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وہ علی کہ ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل جنگ لڑی، جنگ فتح نہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا کل میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس سے میں بھی راضی ہوں، اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اور صحابہ کرام وہ تمنا کرنے لگے، کیونکہ سارے صحابہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، اور سب صحابہ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کی تمنائیں تھیں کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے رسول کل جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے نظر دوڑائی، وہ شخصیت نظر نہ آئی، تو آپ نے پوچھا علی کہاں ہیں رضی اللہ عنہ؟ بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ میں کچھ لگ گیا ہے، وہ آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے اپنے خیمے میں ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور ان کی آنکھ میں اپنا تھوک مبارک لعاب دہن ڈالا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھ ایسی ہو گئی گویا کہ کبھی اس میں تکلیف تھی ہی نہیں۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کو جھنڈا دیا، اللہ نے وہ جنگ فتح نصیب فرمائی۔ اور ان کے بعد دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایسے عظیم المرتبہ صحابہ کہ آپ نے کئی صحابہ کرام کے نام لے کر انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ 4 تو یہ پہلے ہیں نا، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، 4 تو یہ ہے نا۔ ان کے علاوہ 6 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور دیگر صحابہ۔ کس کس صحابی کا ہم نام لیں؟ اور میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اسلام میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے لوگ وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے۔ والذین، اور وہ لوگ اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان صحابہ کی اتباع کی، جنہوں نے ان صحابہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزاری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان صحابہ اکرام کے لیے اور ان کی نیکیوں میں اتباع کرنے والے لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ او میرے بھائیوں، جن کو اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے، دنیا کی کوئی طاقت ہے جو ان کو جنت میں داخل ہونے سے روک سکے؟ بڑی بڑی لمبی زبانوں والے ان پاک باز ہستیوں پر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، ان کی زبانیں دراز کرنے سے یہ جنت میں جانے سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ جن کو اللہ نے جنت کی خوشخبری سنا دی، کوئی مائی کا لال ان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ جو ان پر زبان درازی کرے گا وہ اپنے ایمان کو برباد کرے گا، اپنی آخرت کو برباد کرے گا، صحابہ کرام کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ وہ اس دور کے لوگ ہوں جو صحابہ کے دشمن تھے، یا آج کے دور کے لوگ ہوں جو صحابہ پر تبرہ بازی کرنے والے، زبان درازی کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی کسی حالت میں ہو وہ اپنے ایمان کو برباد کرے گا، صحابہ کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ صحابہ اسلام کے گواہ ہیں، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہیں۔ صحابہ اکرام نے اپنا خون دے کر اس اسلام کے شجر کو آبیاری کی اور اس کو تناور درخت بنایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنی اولادیں قربان کی، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی خاطر۔ دنیا والے کچھ مرضی کہتے رہے، آج بہت سارے بدبخت ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اگر کاش ہم اس وقت ہوتے تو ہم ایسا کر دیتے ویسا کر دیتے۔ تمہارا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا صحابہ کے متعلق، اس وقت بھی تمہارے آبا و اجداد موجود تھے، وہ صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں گرا سکے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اللہ نے اس وقت بھی اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا، اور اللہ قیامت تک اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کر سکتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ صحابہ کی شان اور عظمت کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے صحابہ اکرام میں سے کسی کو گالی دے رہا ہے اسے کہو اللہ تمہارے اوپر لعنت فرمائے۔ کیا یہ صحابہ کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے؟ صحابہ کی عظمت کو محفوظ کرنے کے لیے حضور کا یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تم کہو اللہ کی تم پر لعنت ہو، لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہاری اس شرارت پر، تمہاری اس خباثت پر، تمہاری اس گالی پر، تمہارے اس طعن و تشنیع پر لعنت فرمائے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ ہر دور میں صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے رہے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت رہیں گے۔ اگر اسلام میں سے صحابہ کرام کی جماعت کو نکال دیں تو آپ تک اسلام پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پہنچ سکتا ہے؟ کوئی ایسا دور دکھائیں کہ جب کسی نے اپنے اور رسول کے درمیان میں سے صحابہ کرام کی جماعت کو علیحدہ کیا ہو اور دین تک پہنچ سکا ہو۔ ایک سند چلتی ہے، میں نے اپنے استاد سے پڑھا، میرے استاد نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، یہ سند کا سلسلہ چلتا ہے صحابہ تک، صحابہ سے رسول اللہ تک، رسول اللہ سے جبرائیل تک، جبرائیل سے اللہ رب العالمین تک، تب جا کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں، قرآن نے کئی مقامات پر مخصوص چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کا نام لے کر، ویسے تو سارے صحابہ حضور کے جنتی ہیں انشاءاللہ، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، محدثین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ کوئی صحابی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس سے جھوٹ کی توقع کی جا سکتی ہو۔ سند کے اندر جہاں پر کسی صحابی رسول کا نام آ جائے، اس سے پیچھے والی سند میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن صحابی کے متعلق کوئی بندہ جرح نہیں کر سکتا کہ اس صحابی میں یہ غلطی تھی، اس صحابی میں یہ خامی تھی۔ اس بندے کا ایمان ہی سلامت نہیں رہتا۔ اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر تبرہ بازی کرتا ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے استاد سے پڑھا، میرے استاد نے ان سے پڑھا، اس نے پڑھا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی۔ قرآن میں ان کا نام لے کر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین کی جماعت وہ ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے یا دیگر ممالک سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے۔ انصار کی جماعت وہ ہے جنہوں نے ان مہاجرین کو سپورٹ کیا، مالی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر انہیں سپورٹ کیا، یہ انصار کی جماعت ہے۔ اللہ نے ان دونوں جماعتوں کا نام لینے کے بعد فرمایا کہ تیسری جماعت جو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، مہاجرین اور انصار کی اتباع کرے گی، وہ قیامت تک آنے والے لوگ ہوں یا اس وقت کے لوگ ہوں، جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کریں گے، نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری اور تقوی کے کاموں میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کریں گے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام میں سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جو ان کی نیکی میں اتباع کریں گے، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو آج بھی اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اسے چاہیے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ اگر وہ کسی ایک صحابی رسول پر بھی اپنی زبان کو کھولتا ہے تو وہ یہ ہرگز مت سمجھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے، نہیں، کیونکہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کی گارنٹی دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو تقوی کے لیے، صحابہ کے دل کو ایمان اور تقوی کے لیے چن لیا، امتحان لیا، ان کے دل کو ایمان اور تقوی کے لیے بہترین پایا۔ تو جو آج کامیابی چاہتا ہے وہ صحابہ کے دفاع میں تو کھڑا ہو، اگر وہ صحابہ کی مخالفت میں کھڑا ہوگا تو اپنی دنیا بھی برباد کر دے گا انشاءاللہ، اپنی آخرت بھی برباد کر دے گا۔ اللہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور شوقت اور عظمت کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔